عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس کا مہینہ ہے، جسے ہم لوگ 11ویں والی پیر کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے، نہ کوئی غم، نہ کوئی حزن و ملال۔ وہ اللہ کا محبوب بندہ ہے، اللہ کا محبوب بندہ اور محبوبین میں سے ہے، اور اللہ نے تمام ولیوں کا سردار سیدنا غوث پاک کو بنایا۔ جیسے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کا سردار ہے، تمام نبیوں کا سردار میرا نبی، تمام نبیوں کا نبی میرا نبی، تمام رسولوں کا رسول میرا رسول، اور تمام انبیاء کا سردار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ایسے ہی اولیوں میں اللہ تعالیٰ نے تمام ولیوں کا سردار سیدنا غوث پاک کو بنایا۔ چند اشعار غوث پاک کے شان میں مجھ سے بھی آپ لوگ سماعت کیجئے، کہیے سبحان اللہ۔ کہ غوث الورا کی محفل جو بھی سجا رہے ہیں، حضرات غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ رمضان کے مہینے میں لوگوں کو جب چاند دیکھنے کی دشواری آتی ہے تو لوگ غوث پاک کا چہرہ دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ چاند ہوا کہ نہیں ہوا۔ ہم لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں نا، یہ غوث پاک کے نام کی محفل ہم لوگ لے سجائے ہیں اور بیٹھے ہیں، تو یقیناً 11ویں والے پیر آج ہم سبوں کو دیکھ بھی رہے ہوں گے، ملاحظہ بھی فرما رہے ہوں گے۔ اور غوث پاک کی نظر کیا کہنا، سبحان اللہ۔ غوث پاک فرماتے ہیں، نظر تو الی بلاد اللہ جمیعا تحت حکمی، کہ لوگو میری نظر ایسی ہے جیسے لوگ رائی کا دانہ رکھ کر کے اپنے ہتھیلی میں دیکھتا ہے، ایسے ہی میں پوری دنیا کو ہتھیلی میں دیکھتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سچا عاشق سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ اے لوگو، اگر مجھے پکارنے والا میں ہوں اور میں دنیا کے دوسرے حصہ پر ہوں، یعنی ایک شروع میں ایک آخری میں، اور اگر کوئی مرید ان کو پکارتے ہیں تو غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں یہیں سے ان کی مدد کر دیتا ہوں۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ دنیا کے آخری حصہ میں اگر کوئی میرا مرید ہے اور اگر اس کی سطر کھل جائے تو میں یہیں سے ہاتھ بڑھا کے ڈھانپ دیتا ہوں۔ یہ غوث کی طاقت ہے۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ غوث الورا کی محفل جو بھی سجا رہے ہیں، غوث الورا کی محفل جو بھی سجا رہے ہیں، سویا ہوا مقدر اپنا جگا رہے ہیں۔ ارے آواز کیا ہو گیا اس کو، کہ غوث الورا کی محفل جو بھی سجا رہے ہیں، سویا ہوا مقدر اپنا جگا رہے ہیں، سویا ہوا مقدر اپنا جگا رہے ہیں، سویا ہوا مقدر اپنا جگا رہے ہیں۔ اور آگے شیخ سماعت فرمائے کہ بغداد والے حضرت کی دیکھیے کرامت، بغداد والے حضرت
کی دیکھیے کرامت فرما کے کنب اذنی مردے جلا رہے ہیں فرما کے کنب اذنی مردے جلا رہے ہیں۔ اور ایک شعر اور سماعت فرمائے کہ فیض و کرم کا بادل چھایا ہوا ہے ہر سو فیض و کرم کا بادل چھایا ہوا ہے ہر سو فیض و کرم کا بادل چھایا ہوا ہے ہر سو لگتا ہے غوث اعظم تشریف لا رہے ہیں لگتا ہے غوث اعظم تشریف لا رہے ہیں غوث الورا غوث الورا کی محفل جو بھی سجا رہے ہیں سویا ہوا مقدر اپنا جگا رہے ہیں۔ اور آگے شعر سماعت فرمائے کہ پیران پیر ہے وہ روشن ضمیر ہے وہ پیران پیر ہے وہ روشن ضمیر ہے وہ پیران پیر ہے وہ روشن ضمیر ہے وہ فرما کے کنب کہ پیران پیر ہے وہ روشن ضمیر ہے وہ بیٹی کو ایک پل میں بیٹی کو ایک پل میں بیٹا بنا رہے ہیں فرما کے کنب اذنی مردے جلا رہے ہیں۔ درود شریف اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ الا کا معنی ہے خبردار، اے لوگو جب کوئی اللہ کے محبوب بندہ کے پاس جاؤ اللہ کا محبوبین کے پاس جاؤ تو اپنے دل کو سنبھال کے رکھو اپنے فطرت کو سنبھال کے رکھو اس لیے کہ تم جس کے بارگاہ میں جا رہے ہو جن کے مقدس بارگاہ میں تم پہنچنے والے ہو وہ تمہارے دل سے بھی واقف ہے اس لیے اللہ نے فرمایا اللہ پہلے ہی خبردار کر دیا کہ میرے بندو جس کے سامنے تم پہنچ رہے ہو وہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے اللہ نے اسے وہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ وہ آپ کے دل کی خبر کو رکھتے ہیں اور کسی ولی کی بارگاہ میں کسی ولی کے آستانے میں جب کوئی پہنچے تو دل میں خیال ہونا چاہیے ادب ہونا چاہیے کہ ہم جن کی بارگاہ میں جا رہے ہیں ان کے سامنے میرا دل کے اندر جو وسوسہ پیدا ہوتا ہے اس کی بھی خبر ان کو ہے۔ اور آج جو ہم محفل سجائے ہیں یہ 11ویں والے پیر کے نام کا ہے یعنی 11ویں شریف کا مہینہ ہے وہ سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کیا ہی مقدس بارگاہ ہے سیدنا غوث اعظم کی 7 سال کی عمر ہے 7 سال کی عمر ہے عبداللہ سمئی کا خانقاہ ہے عبداللہ سمئی سرکار عبداللہ سمئی حضرت غوث اعظم کا نانا ہے اور حضرت غوث اعظم 7 سال کی عمر ہے لے کر کے اپنے نانا کی بارگاہ میں فیض پا رہے ہیں
اتنے میں ایک عورت کو خبر ہوئی کہ عبداللہ سمئی کے خانقاہ میں اگر کوئی دعا کرواتے ہیں تو ان کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، اور اس عورت کی شادی ہونے کا 10 سال گزر گیا، کوئی اولاد ان کو نہیں ہوا۔ وہ عورت ایک مرتبہ حضرت عبداللہ سمئی کے خانقاہ میں پہنچتی ہے اور کہتی ہے حضور ہم آپ کی بارگاہ میں اس لیے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میرے لیے دعا کیجئے کہ میرے 7 سال ہو گئے ہیں یا 10 سال ہو گئے شادی کا، لیکن اللہ نے اب تک کوئی اولاد نہیں دیا، اور کوئی میں صاحب اولاد نہیں ہوں، میرے لیے دعا کر دیجئے۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں، لوح محفوظ کو دیکھتے ہیں، اس عورت کے نام کو دیکھتے ہیں، اس عورت کے قسمت میں کوئی اولاد موجود نہیں ہے، کوئی اولاد نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ سمئی فرماتے ہیں اے عورت تیرے قسمت میں اولاد نہیں ہے، تو ماں نہیں بن سکتی ہے، تو واپس چلا جا۔ اتنے میں وہ عورت واپس ہو رہی ہے، ادھر غوث اعظم 7 سال کی عمر لے کے کہیں سے کھیل کے یا گھوم پھر کے واپس آ رہے ہیں، خانقاہ عبداللہ سمئی کا ہے۔ غوث اعظم پہنچتے ہیں اور پہنچنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ ایک عورت ہے، چہرہ مایوسی ہے، چہرے میں مایوسی چھایا ہوا ہے، وہ عورت اپنے چہرے کو لٹکاتی ہوئی واپس جا رہی ہے۔ حضرت غوث اعظم نے فرمایا اے عورت تیرے چہرے پہ مسکراہٹ کیوں نہیں ہے، تو ہنستی کیوں نہیں ہے، تو مایوس کیوں ہے؟ وہ عورت کہنے لگی اے بچہ میں تیرے نانا کے خانقاہ میں آئی تھی، میں تیرے عبداللہ سمئی کے خانقاہ میں آئی تھی، اس تمنا کو لے کے آئی تھی، اس مراد کو لے کے آئی تھی کہ وہاں جاؤں گی، عبداللہ سمئی سے میں دعا کرواؤں گی اور اللہ تعالیٰ مجھے صاحب اولاد بنا دے گا، اولاد میرے قسمت میں لکھ دے گا۔ لیکن عبداللہ سمئی نے کچھ دیر کے لیے آنکھوں کو بند کیا ہے اور آنکھ کھول کے ارشاد فرماتے ہیں اے عورت تیرے قسمت میں اولاد نہیں ہے، تو اب ماں نہیں بن سکتی ہے، تیرے قسمت میں اللہ نے اولاد نہیں لکھا ہے، اس لیے میں مایوس جا رہی ہوں کہ آج کے بعد میں ماں نہیں بن سکتی ہوں، آج کے بعد میں اولاد والا نہیں کہلا سکتی ہوں، آج کے بعد میرے قسمت میں اولاد نہیں ہے، اس لیے واپس جاتی ہوں۔ حضرت غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، 7 سال کی عمر لے کے اس عورت کے سامنے کہنے لگے اے عورت جا کے عبداللہ سمئی سے کہہ دو حضور اگر میرے قسمت میں میرے تقدیر میں اللہ اگر اولاد لکھ دیتا تو میں آپ کی بارگاہ میں کس لیے آتی، آپ کے بارگاہ میں کیوں آتی؟ اے حضور اے عبداللہ سمئی میرے قسمت میں اولاد نہیں ہے، اس لیے میں آپ کے خانقاہ میں آئی ہوں، آپ کے پاس آئی ہوں تاکہ آپ دعا کر دے اللہ تعالیٰ مجھے اولاد عطا فرما دے۔ حضرت عبداللہ سمئی کے پاس وہ عورت دوبارہ جاتی ہے اور جا کے عرض کرتی ہے حضور اگر اللہ تعالیٰ میرے قسمت میں اولاد لکھ دیتا میں ماں بن سکتی تھی، میرے قسمت میں بچہ لکھا ہوتا، ہم آپ کی بارگاہ میں کیوں آتے، ہم تیری بارگاہ میں یا تیرے خانقاہ میں نہیں آتی، اس لیے حضور اگر اولاد لکھا ہوتا تو ہم کبھی آپ کی بارگاہ میں نہیں آتی۔ اس لیے کہ اب عبداللہ سمئی جو ہے آنکھ کو بند کرتے ہیں، کچھ دیر کے بعد آنکھ کھولتے ہیں اور کہتے ہیں اے عورت یہ تیری زبان نہیں ہے، وہ تو 7 سال کی زبان ہے جو تمہیں یہ عقل دے رہا ہے، جو تمہیں سکھا پڑھا کے بھیجا ہے۔ حضرت عبداللہ سمئی جو ہے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے، وہ عورت کو اولاد ملتا ہے، 1 سال گزرتا ہے، ایک بیٹا جنم لیتا ہے، وہ عورت کو ایک بیٹا اللہ نے دیا ہے اور وہ بیٹا کچھ دن دنیا میں رہا ہے، اب وہ بیٹا بیمار ہو گیا، وہ بیٹا بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ عبداللہ سمئی کی خانقاہ ہے، منع ہوا بیٹا ہے، اس دن کے بعد بیمار ہوتا ہے، وہ عورت پھر اپنے بیٹے کو گود میں لیتی ہے اور عبداللہ سمئی کی خانقاہ میں پہنچتی ہے اور یہ سوچتی ہے کہ میں عبداللہ سمئی سے دعا کرواؤں گی، اللہ میرے بیٹے کو شفا دے دے گا۔ میرے دوستو حضرت عبداللہ سمئی کے خانقاہ میں وہ عورت اب جو ہی قدم رکھتی ہے اس کے بیٹا مر جاتا ہے، وہ بیٹا کے جسم سے روح نکل جاتی ہے۔ اب عبداللہ سمئی کے سامنے وہ عورت رو رہی ہے اور کہتی ہے حضور
हुजूर हम आपकी बारगाह में, आपके खानकाह में इसलिए आई थी कि अल्लाह ताला की बारगाह में आप दुआ कर देंगे मेरे बेटे को शिफा मिल जाएगी। लेकिन हुजूर जो ही आपके खानकाह में मैंने कदम रखा है मेरा बेटा मर गया है, मेरा बेटा इंतकाल हो चुका है, इसके जिस्म से रूह निकल चुकी है। हुजूर इसके लिए दुआ कर दीजिए कि अल्लाह ताला मेरे बेटे को दोबारा जिंदगी अता फरमा दे। मेरे दोस्तों, हजरत अब्दुल्ला सुमई जो है अपने खानकाह में बैठे हैं और बैठने के बाद रब की बारगाह में हाथ उठाते हैं, लोहे महफूज को देखते हैं। अब वो बच्चा दोबारा जिंदा होने वाला नहीं था, दोबारा जिंदगी मिलने वाली नहीं थी। अब उसके जिस्म से रूह जब निकल गई है वो बच्चा दोबारा जिंदा नहीं होने वाला था। लेकिन अब्दुल्ला सुमई फरमाते हैं, औरत अब तेरा बच्चा जिंदा नहीं होगा, अब तेरे बेटे को दोबारा जिंदगी नहीं मिलेगी। अब्दुल्ला सुमई के खानकाह में वो अपने बच्चे को एक कोने में रख देती है और जारो कतार रोने लगती है, जारो कतार रोने लगती है, चीखने चिल्लाने लगती है कि या अल्लाह अब क्या हो गया, मेरा सहारा कोई नहीं है, एक बेटा था वो भी इस दुनिया से चला गया है, अब मैं किसके सहारे जीऊंगी, किसके सहारे रहूंगी। एक लौता बेटा खत्म हो गया है, एक कोने में बेटे को रखा है, बेटे का जिस्म है, बेटे की लाश है, ऊपर से चादर ढक दी है और माँ रो रही है। अब्दुल्ला के खानकाह में एक माँ ज़ारो कतार रो रही है। इधर गौसे आजम जो है बचपन की ज़माना है, 8 साल की उम्र लेके खानकाह में तशरीफ लाते हैं और इरशाद फरमाते हैं, ए ज़ईफ़ा तू तो वही औरत है जो आज से 1 साल पहले आया था, आज से 1 साल पहले आई थी और रो रो करके मेरे नाना से एक बेटा मांगी थी और मेरे नाना ने फरमाया था जा तेरे किस्मत में बेटा है, बेटा होगा। आज क्यों रो रही है, मामला क्या है? वो औरत कहने लगी, ए बच्चा, जिस बच्चे को मैंने मांग के तेरे नाना के खानकाह से ली थी वो बच्चा आज दम तोड़ चुका है, वो बच्चा इस दुनिया से चल चुका है, वो बच्चा इस दुनिया से जा चुका है। ये मेरे बेटा की लाश है, ये मेरे बेटा का जिस्म है, ये मेरे बेटा की लाश है जिसके ऊपर चादर ढका है। हजरत पीराने पीर बड़े पीर दस्तगीर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह तआला अन्हु आंखों को बंद करते हैं और इरशाद फरमाते हैं, ए औरत कौन कहता है कि तेरा बेटा मरा है? कसम खुदा की, चादर हटा के देख तेरा बेटा जिंदा है, तेरा बेटा मरा नहीं है। जो ही माँ ने चादर को हटाई है क्या देखती है कि बेटा मुस्कुराते हुए खड़े हो जाते हैं। ये अब्दुल्ला हजरत अब्दुल्ला सुमई की बारगाह है, खानकाह हजरत अब्दुल्ला सुमई का है और 8 साल की उम्र लेके गौसे आजम करामत दिखाते हैं। हजरत अब्दुल्ला सुमई ने फरमाया, ए अब्दुल कादिर, इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी करामत दिखाने की जरूरत क्या है? इतनी बड़ी करामत तुमने क्यों दिखाया है? हजरत अब्दुल्ला सुमई जो है एक छड़ी लेते हैं, एक डंडा लेते हैं और हजरत गौसे आजम को भगाना शुरू करते हैं और कहते हैं, रुक, इतनी बड़ी करामत इतनी कम उम्र में तूने दिखाया है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तूने मामूल के खिलाफ क्यों काम किया है? इतनी बड़ी करामत मेरे खानकाह में क्यों दिखाया है? मेरे दोस्तों देखो, अब्दुल्ला सुमई भी वली है, गौसे आजम भी वली है, वो वली उधर है, एक वली इधर है, एक वली डंडा लेके भगा रहे हैं, दूसरा वली भाग रहे हैं। अब अब्दुल्ला सुमई गौसे आजम के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। गौसे आजम दौड़ते दौड़ते एक कब्रिस्तान में पहुंच जाते हैं और इरशाद फरमाते हैं, ए कब्र के दफीनो, तुम अब भी सोए रहोगे, मेरा नाना डंडा लेके आ रहा है, भागो चलो यहाँ से। अब मौरिख लिखते हैं कि 300 मुर्दे उस कब्रिस्तान से उठकर भागने लगा है। अब्दुल्ला सुमई ने इस करामत को देखा है तो कहते हैं, ए अब्दुल कादिर, अब तुम रुक जाओ, इतनी कम उम्र में अल्लाह ने जो तुझे दिया है वह मुझे नहीं दिया है, तेरे सामने आज मैं हाथ जोड़ता हूँ और तुम रुक जाओ। अब्दुल्ला सुमई ने इस ख्याल से रुकने कहा कि अगर अब्दुल कादिर को वहाँ ना रोका जाता तो जिस कब्रिस्तान से अब्दुल कादिर भागते उस कब्रिस्तान का मुर्दा भी उठ के भागने लगता, मुर्दे भी चलने लगते। अब मौरिख लिखते हैं कि 300 मुर्दे उस कब्रिस्तान में जो दफन किया गया था,
جس کو دفنایا گیا تھا، یہ 300 مردے اپنے قبر سے اٹھ کر کے بھاگنے لگے ہیں۔ غوث اعظم کے نانا فرماتے ہیں اگر اس بچے کو نہ روکا گیا تو جدھر سے یہ گزریں گے مردہ ادھر سے قبر سے نکل کے بھاگنے لگیں گے، اس لیے بچے کو روکنا ضروری ہے۔ میرے دوستو، ان کے نانا فرماتے ہیں اے عبد القادر، اللہ نے جو تجھے اتنی کم عمر میں دے دیا ہے وہ اب تک مجھے نہیں ملا ہے۔ اے عبد القادر، میں تمہیں نہیں بھگاؤں گا، واپس ہو جاؤ۔ تو میرے دوستو، یہ غوث اعظم کی کرامت ہے۔ غوث اعظم کی کرامت بچپن میں ہی ظاہر ہوتے ہیں۔ 7 سال کی عمر ہے، دعا کر دے تو اللہ بیٹا عطا فرما دے۔ 8 سال کی عمر ہے، دعا کر دے تو مرے ہوئے انسان کو اللہ زندہ فرما دیتا ہے۔ غوث اعظم کی دعا میں وہ اثر ہے کہ غوث اعظم نے دعا فرمایا ہے اور اللہ نے اسے قبول فرمایا۔ ایک طرف مرا ہوا بیٹا ہے اور غوث اعظم کی دعا ہے کہ وہ بیٹا زندہ ہو جاتا ہے۔ اب غوث اعظم کی کرامت قبرستان کے سرزمین پر ہے اور غوث اعظم فرماتے ہیں اے قبر کے دفینوں، تم کیوں سوئے ہو؟ میرا نانا ڈنڈا لے کے آ رہا ہے، میرے ساتھ بھاگ چلو۔ غوث اعظم کے ساتھ مردے بھی اٹھ کے بھاگنے لگتے ہیں۔ وہی غوث اعظم جوانی کی عمر لے کے ایک دریا کے کنارے سے گزر رہے ہیں، ایک دریا کے کنارے سے گزر رہے ہیں۔ دیکھتے کیا کہ ایک عورت اس دریا کے کنارے بیٹھ کے رو رہی ہے۔ غوث اعظم نے اپنے مریدوں سے فرمایا اے مریدوں، پتہ کرو یہ کب سے رویا کرتی ہے اور کیوں روتی ہے۔ غوث اعظم نے فرمایا اے میرے مریدو، جاؤ اس سے پتہ کرو یہ کیوں رو رہی ہے اور کب سے روتی ہے۔ غوث اعظم کے مرید جا کے کہنے لگے اے بوڑھی ماں، تم یہاں کب سے آتی ہو، کیوں روتی ہو؟ اس بوڑھی ماں نے فرمایا اے بیٹا تم جا، میرا درد تم نہیں سمجھ پائے گا۔ غوث اعظم کے مرید وہاں سے واپس ہوتے ہیں اور کہتے ہیں حضور اس نے ایسا ایسا کہا۔ غوث اعظم خود اس بوڑھا کے قریب چلے جاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں اے بوڑھی ماں کیوں رویا کرتی ہے، کیوں رو رہی ہے؟ وہ بوڑھی ماں کہنے لگی اے بیٹا تو جا اپنا کام کر، میرا درد تو نہیں سمجھ پائے گا، میں کس لیے روتی ہوں یہ تم نہیں سمجھ پاؤ گے، تم واپس چلا جا۔ پھر غوث اعظم دوسرے جانب آ جاتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں اے بوڑھی ماں کیوں رو رہی ہو، رونے کی وجہ کیا ہے؟ وہ عورت کہنے لگی بیٹا تو جا، مجھے رونے دے، میں آج سے نہیں بلکہ آج 12 سال سے میں آتی ہوں اور یہاں بیٹھ کے رو لیتی ہوں، میرے دل کو سکون ملتا ہے، مجھے چین ملتا ہے، میں پھر واپس چلی جاتی ہوں۔ غوث اعظم نے فرمایا اے ضعیفہ کیا تم روزانہ آتی ہو؟ وہ ضعیفہ کہنے لگی ہاں میرے بیٹے، میں روزانہ اس مقام پہ آتی ہوں، اس جگہ بیٹھ کے رو لیتی ہوں، اس کے بعد واپس ہو جاتی ہوں۔ غوث اعظم نے فرمایا اے ضعیفہ کیوں روتی ہے، وجہ کیا ہے؟ وہ ضعیفہ تو پہلے بتانے سے انکار کر رہی ہے۔ جب غوث اعظم ضد میں آتے ہیں، جلال میں آتے ہیں، تو وہ ضعیفہ اپنا سارا راز کھول دیتی ہے اور کہتی ہے اے بیٹا سننا چاہتا ہے تو سن، آج سے 12 سال پہلے میں نے رب کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ مولا میرا کوئی گھر میں اولاد نہیں ہے، آج سے کچھ دن پہلے اپنے رب سے ایک اولاد مانگی تھی، اللہ نے اس دعا کو قبول فرمایا اور مجھے میرے گھر میں ایک چاند سا بیٹا عطا فرمایا۔ جب وہ بیٹا میں نے پالا پوسا بڑا کیا، وہ بیٹا جب جوانی کے دہلیز پر قدم رکھا، لوگوں نے کہا اے بوڑھی تم اپنے بیٹے کی شادی کرا دو، تیرا گھر میں رونق بھر جائے گا۔ اس لیے اے بیٹا دریائے دجلہ کے اس پار میں نے اپنے بیٹے کے رشتہ ٹھیک کیا تھا، جب وہ دن آیا ہے، وہ گھڑی آئی ہے اور میرے بیٹا باراتی لے کر کے کشتی میں سوار ہوا ہے اور وہ کشتی لے کر کے دریا کے اس پار گیا ہے اور اس پار سے واپس آیا،
تو کشتی میں سوار ہوا. اس کشتی میں دلہن بھی تھی, دولہا بھی تھا, باراتی بھی تھے, سارے لوگ تھے. جو ہی وہ کشتی بیچ سمندر میں آتی ہے اور طوفان سا ایک اٹھتا ہے سمندر میں, اس بھنور میں وہ کشتی ڈوب جاتی ہے. اس کشتی جب ڈوبی ہے, اس کشتی میں میرا بیٹا بھی تھا, میری بہو بھی تھی اور باراتی بھی تھے. سارے کے سارے لوگ اس کشتی میں ڈوب گئے اور پانی کے اندر چلے گئے. سب لوگ ختم ہو گئے. میرا بیٹا بھی مارا گیا, میری بہو بھی ماری گئی اور باراتی لوگ بھی مارے گئے. اس لیے میں آج نہیں 12 سال سے میں یہاں آتی ہوں اور اس غم کو ہلکا کرنے کے لیے رویا کرتی ہوں. ہے کوئی درد ہے تیرے پاس جو تو پوچھا کرتا ہے کہ کیا ہوا, کیوں روتی ہے؟ اگر تیرے پاس کوئی درد ہے تو اس محرم میں, اس زخم میں محرم لگاؤ. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی بچھا دیتے ہیں, 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں, رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں, اے پروردگار تیرا نام قادر مطلق ہے اور میں بھی عبد القادر ہوں. تو نے میرا نام عبد القادر رکھا ہے. اے پروردگار آج تیرا غوث تیری بارگاہ میں فریاد کر رہا ہے, تیرا غوث تیری بارگاہ میں اس بریا کے حق میں دعا کر رہا ہے. اے مولا اس بریا کی کشتی کو تیرا دے, اس کے دولہا دلہن کو واپس دلا دے, اس باراتی کو واپس کر دے. اتنے میں میرے دوستو دریا میں ایک طوفان سا اٹھا ہے, ایک طوفان اٹھا ہے, ایک لہر اٹھی ہے. وہ کشتی اچانک نمودار ہوتا ہے. اس کشتی میں وہ باراتی بھی موجود ہوتے ہیں, اسی کشتی میں دولہا بھی موجود رہتا ہے, دلہن بھی رہتی ہے. غوث اعظم کے سامنے وہ کشتی آتی ہے اور غوث اعظم نے پیر سے ٹھوکر لگا دیتے ہیں. اللہ نے سب کو جان دے دیا. غوث اعظم اس مرے ہوئے براتیوں پر ٹھوکر لگا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ غوث اعظم کے قدموں کی برکت سے اور قدم سے ٹھوکر لگنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام براتیوں کے جسم میں روح کو پھر ڈال دیا اور اللہ نے سب کو زندہ فرما دیا. اے میرے دوستو, جب باراتی ڈوبا تھا, کشتی ڈوبی تھی, لوگ ڈوبے تھے, 12 سال کا عرصہ گزر گیا. جب کشتی ڈوبی ہوگی اس میں جو باراتی تھے ان لوگ بھی ڈوبے ہوں گے اور اس سمندر میں جو مچھلی تھی وہ باراتی کو کھا گئی ہوگی اور اس مچھلی کو کوئی اور مچھلی کھائی ہوگی. وہ کشتی اس میں ڈوبی ہے, کچھ دن کے بعد سڑ گئی ہوگی, گل گئی ہوگی, اس کا وجود ختم ہو گیا. جو انسان تھے وہ سب کے سب اس میں ڈوبے تھے. تو ایک انسان کو کوئی مچھلی کھایا, دوسرے کو کوئی کھایا, تیسرے کو کوئی کھایا, کوئی اور جانور کھایا, دولہا کو کوئی اور جانور کھا لیا, دلہن کو کوئی اور جانور کھایا ہوگا. لیکن میرے دوستو 12 سال گزرا ہے, غوث اعظم نے مصلی بچھایا ہے اور نماز نفل ادا کی ہے اور رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا ہے. اللہ نے فرمایا, اے ہوا پلٹ, اے پانی پلٹ, اے بحر و بر پلٹ, اے سمندر پلٹ, اے ہوا کی لہریں اب تو پلٹ. اللہ نے 12 سال زمین کو پلٹا رہا ہے, پانی کو پلٹا رہا ہے. وہی پانی جو 12 سال پہلے اس دریا میں بہا ہوگا اسی پانی کو واپس لا رہا ہے. جو مچھلی 12 سال پہلے کھا گئی ہوگی باراتی کو, اللہ نے اس مچھلی کو 12 سال کے بعد پھر اس کشتی کے سامنے لاتا ہے. اور میرے دوستو پوری کائنات کو اللہ نے عبد القادر کی دعا سے 12 سال پیچھے کیا ہے اور 12 سال کے بعد جب دنیا پیچھے ہوئی ہے تو اللہ نے اسی کشتی کو پھر سے بیدار فرما دیا ہے اور وہی کشتی سمندر کے لہروں پر پھر چمکنے لگی ہے اور اس میں جو باراتی تھے سب کے سب لوگ اس میں موجود ہوتے ہیں اور غوث پاک نے اس کشتی میں ٹھوکر لگاتے ہیں. اللہ نے سب کو جان دے دیا. تو غوث اعظم 12 سال کے بعد اگر ٹھوکر لگا دے تو مردہ زندہ ہو جائے, وہ مردہ جس میں کوئی وجود نہیں ہے, جس کی کوئی وجود نہیں ہے,
پتہ نہیں کون کون کھایا ہوگا، لیکن اللہ نے عبد القادر کی دعا کو قبول فرمایا ہے، اور غوث اعظم کی دعا کی برکت سے وہی باراتی، وہی دولہا، وہی دلہن، وہی لوگ، وہی سماج، وہی پانی، سب کو دوبارہ پیدا فرمایا ہے، سب کو دوبارہ زندگی ملی ہے۔ ایک غوث اعظم کی کرامت ہے، اللہ نے غوث کے قدموں کی برکت سے سب کو زندگی دے دیا ہے۔ تو میرے دوستو، غوث اعظم کو اللہ نے تمام ولیوں کا سردار بنایا، تمام ولیوں کا بادشاہ بنایا، جیسے تمام پیروں کا پیر غوث اعظم ہے۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے خانقاہ میں ہے، ایک مرید آیا اور آ کے کہنے لگا، حضور کل افطار کی دعوت میرے گھر میں۔ اتنے میں دوسرا آیا اور کہا، حضور کل افطار کی دعوت آپ کی میرے گھر میں ہے۔ اتنے میں تیسرا آیا، پھر کہا، حضور کل افطار کی دعوت آپ کا میرے ہاں ہے۔ اتنے میں ایک کے بعد دیگر 70 مرید آئے، 70 لوگ غوث پاک کی بارگاہ میں آیا اور آ کے کہنے لگا، حضور کل جو ہے افطار کی دعوت میرے گھر میں ہے۔ کوئی کہہ رہا میرے گھر میں، کوئی کہہ رہا میرے گھر میں، اور غوث اعظم سب کی دعوت کو قبول فرما رہے، سب کی دعوت کو غوث پاک قبول فرما رہے ہیں۔ اور جب وہ دن آیا، وہ گھڑی آئی، وہ ٹائم آیا، تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کے ہاں ایک ہی وقت میں پہنچتے ہیں، سب کے گھر میں ایک ہی وقت میں پہنچتے ہیں، افطار کی دعوت قبول فرمائے، افطار کر رہے ہیں۔ جب دوسرا دن آتا ہے، ایک مرید خانقاہ میں آتے ہیں اور آ کے کہنے لگتے ہیں، اے لوگو تم لوگ کچھ جانتے ہو، کل غوث پاک میرے گھر میں دعوت میں تھے۔ دوسرا مرید کہا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، کل تو غوث پاک میرے گھر میں تھے۔ تیسرا آیا، کہا کہ نہ تم لوگ دونوں جھوٹ بولتے ہو، کل غوث پاک افطار کی دعوت میرے گھر میں قبول کیے تھے اور میرے گھر میں افطار کر رہے تھے۔ اتنے میں چوتھا آیا اور کہا، اے لوگو سنو، تم لوگ تینوں جھوٹے ہو، تم لوگ تینوں جھوٹ بولتے ہو، تمہارے گھر میں نہ تمہارے گھر میں نہ تمہارے گھر میں کسی کے گھر میں نہیں، بلکہ غوث پاک میرے گھر میں تھی۔ لوگ حیرت میں، ایک دوسرے کہہ رہے ہیں، ایک دوسرے جھگڑ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تم کہتے ہو میرے گھر میں، میں کہتا ہوں میرے گھر میں، میں کہتا ہوں میرے گھر میں، تو ہے کس کے گھر میں؟ اتنے میں پانچواں آیا اور کہا، اے لوگو تم لوگ جھوٹ بولتے ہو، غوث پاک نہ تیرے گھر میں تھا، نہ میرے گھر میں تھے، نہ میرے گھر میں کسی کے گھر میں نہیں، غوث پاک کل افطار کی دعوت میرے گھر میں کیے ہیں، میرے گھر میں میرے ساتھ دسترخوان میں افطار کیے ہیں۔ اتنے میں چھٹا آیا، ساتواں آیا، اتنے میں 72-70 لوگ آتے ہیں، اور 70 لوگوں میں جو آخری لوگ تھا اس نے کہا کہ تم لوگ سب کے سب جھوٹ بولتے ہو، غوث پاک نہ تیرے گھر میں نہ تیرے گھر میں کسی کے گھر میں نہیں، بلکہ غوث اعظم تو میرے گھر میں افطار میں تھے، میرے دسترخوان پہ بیٹھے تھے، میرے ساتھ افطار میں دعوت قبول کیے تھے اور کھا رہے تھے۔ اتنے میں غوث پاک کے مدرسے میں پڑھنے والا بچہ باہر نکلتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگوں کیا بات ہے، شور و غل کیسی ہے، یہ بھیڑ کیسی ہے، یہ مجمع کیسا ہے؟ لوگوں نے کہا، اے بچے سن، کل غوث پاک میرے گھر میں افطار کر رہے تھے۔ دوسرا کہا نہیں میرے گھر میں، تیسرا کہا نہیں میرے گھر میں۔ اتنے میں 70 زبان کھل گئی ہے، ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کہ میرے گھر میں میرے گھر میں۔ غوث پاک کے مدرسے میں پڑھنے والے بچوں نے کہا، اے لوگو تم لوگ سب کے سب جھوٹے ہو، تم لوگ جتنے آدمی ہو سب کے سب جھوٹ بولتے ہو، غوث اعظم کسی کے گھر میں نہیں، بلکہ کل تو غوث اعظم اپنے حجرے میں آرام فرما رہے تھے، کل تو غوث اعظم اپنے ہی مدرسے میں آرام کر رہے تھے۔ اب لوگوں نے سوچا، یا اللہ یہ کیا ہو گیا، ہم کہتے ہیں میرے ہاں، وہ کہتے ہیں میرے ہاں، وہ کہتے ہیں میرے ہاں، اور یہ کہتے ہیں کہ مدرسہ سے باہر گئے ہی نہیں، آخر معاملہ کیا ہے؟ اور سب
दावा कर रहे हैं, दलील दे रहे हैं कि मेरे यहाँ अफ्तार में थे, मेरे यहाँ अफ्तार में थे, मेरे यहाँ थे, मेरे यहाँ थे, मेरे यहाँ। और इधर गौसे आज़म के मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा जो है वो कहते हैं कि ना तेरे यहाँ ना तेरे यहाँ किसी के यहाँ नहीं, बल्कि गौसे पाक मदरसा से बाहर निकले ही नहीं। इतने में गौसे आज़म आते हैं, तशरीफ़ फरमा होते हैं, इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों ये भीड़ कैसी लगी है, ये मजमा कैसा है। लोगों ने कहा हुजूर कल तो आप मेरे यहाँ दावत में थे, अफ्तार मेरे यहाँ किए, उसने कहा मेरे यहाँ, उसने कहा मेरे यहाँ, बच्चों ने कहा नहीं तेरे यहाँ नहीं बल्कि मदरसा में। इतने में गौसे आज़म फरमाते हैं, ऐ लोगों एक वक्त में तुम कहते हो मेरे यहाँ, तुम कहते हो मेरे यहाँ, तो इसमें हैरत की क्या बात है। खानका के सामने एक पेड़ था, गौसे आज़म फरमाते हैं उस दरख्त के ऊपर देखो, उस पत्ते में देखो, हर पत्ते में मैं नजर आने लगा हूँ। गौसे आज़म की बारगाह में मुरीदों ने जब गाछ पेड़ के ऊपर देखा है तो क्या देखते हैं कि हर पत्ते में गौसे आज़म नजर आते हैं। पत्ते के दरख्त के पत्तों में हर पत्ते में गौसे पाक नजर आते हैं। गौसे आज़म फरमाते हैं, ऐ लोगों एक वक्त में तमाम मुरीदों के यहाँ मैं तशरीफ़ फरमा हूँ, तो इसमें हैरत की क्या बात है। पेड़ के ऊपर देखो, हर पत्ते में मैं ही नजर आ रहा हूँ। ये गौसे आज़म की करामत है, करामत। एक वक्त में 70 मुरीदों के यहाँ दावत में पहुंचते हैं और अफ्तार करते हैं, और मदरसे के बच्चे ने कहा नहीं कल गौसे पाक कहीं गए ही नहीं। और गौसे पाक फरमाते हैं, ऐ लोगों इसमें हैरत की क्या बात है। तुम मुझे एक वक्त में 70 जगहों पे देखा तो हैरत की क्या बात है। पेड़ के ऊपर देखो, जितने पत्ते हैं हर पत्ते में मैं ही नजर आता हूँ, मैं ही दिखाई दूंगा। जो ही मुरीदों ने पेड़ के ऊपर देखा है तो हर पत्ते में गौसे आज़म नजर आते हैं। गौसे आज़म की बहुत करामत है, बेशुमार करामत है। एक मरतबा गौसे आज़म बगदाद की सरजमीन में एक महफिल सजाई, उसमें तकरीर बयान कर रहे थे, और तकरीर में बयान करते करते गौसे आज़म ने फरमाया, ऐ लोगों जानते हो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही वक्त में एक ही लम्हा में मेराज में गए और वापस भी आए। इस वाक़े को बयान कर रहे हैं। इतने में एक यहूदी का गुज़र उधर से हुआ, एक यहूदी का गुज़र उधर से हुआ। उस यहूदी ने कान लगा के सुना कि मुसलमानों का बड़े पीर तकरीर कर रहे हैं, चलो ज़रा सुन लिया जाए क्या बयान करते हैं। गौसे आज़म कहते हैं, ऐ लोगों मेरे नबी जब मेराज में गए थे और वापस आए तो जिस बिस्तर से उठे थे वो बिस्तर भी गर्म था, जिस रूम से निकले थे उस रूम का जंजीर भी हिल रहा था, और जंजीर भी हिल रही थी, और जो पानी वज़ू बनाए थे जिस पानी से वो पानी भी बह रहा था। और एक ही लम्हा में रब का दीदार करके 7 आसमान का सफर करके वापस आए। यहूदी ने सुना तो उसको एक झटका लगा कि यार एक इंसान एक वक्त में, भला ये कैसे हो सकता है कि इंसान अपने घर से निकले, एक आसमान तक पहुंचे, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां आसमान को पार कर जाए, और पार करने के बाद लामका में पहुंचे और रब का दीदार करके वापस आते हैं एक ही लम्हा में, और जो पानी से वजू बनाए वो पानी अभी बही रहा है। ये मानने की बात नहीं है, इसलिए मैं नहीं मानता हूँ, वापस होता हूँ। यहूदी ने इस तरह की बात किया, वहाँ से वापस हुआ और कहा कि ये सब झूठे हैं, बकवास है। ये मेराज का वाक़या उन्होंने बकवास कहा और चल दिया आगे। जो ही आगे पहुंचा एक मछली मिली। एक मछली जब मिली तो उस मछली को उसने ख़रीदा और ख़रीद के लाया, अपनी बीबी को दिया और कहा, ऐ मेरी बीबी इस मछली को तुम अच्छी तरह से बनाना, मैं जा रहा हूँ दरियाए दजला में गुस्ल करने के लिए। मैं जा रहा हूँ
دریائے دجلہ میں غسل کرنے کے لیے، وہاں سے نہا کے آؤں گا، تب میں کھانا کھاؤں گا، اس کو اچھے سے بنانا، خوب مزیدار بنانا۔ مچھلی رکھا اور کپڑا لیا، دریائے دجلہ میں پہنچ گیا۔ پہنچنے کے بعد کپڑا اتار کے رکھا ہے اور پانی کے اندر جو ہی اترا اور ڈبکی لگایا، اور ڈبکی لگانے کے بعد سر کو باہر کیا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ میں خود نہیں ہوں، وہ دریا نہیں ہے، وہ سمندر بھی نہیں ہے، وہ لہریں نہیں ہے، وہ دنیا بھی نہیں ہے، وہ شہر بھی نہیں ہے، وہ خود میں بھی نہیں ہوں۔ ڈبکی لگانے سے پہلے وہ ایک مرد تھا، مرد ہے، اور ڈبکی لگانے کے بعد جو ہی پانی سے باہر سر کیا ہے، کیا دیکھتا ہے کہ وہ خود وہ نہیں ہے، وہ ایک حسین و جمیل لڑکی بن کے کھڑی ہوئی ہے۔ ایک حسین و جمیل لڑکی بن کے، عورت بن کے کھڑی ہوئی ہے اور کہتی ہے کہ وہ میں نہیں ہوں، وہ دریا نہیں ہے، وہ کپڑا نہیں ہے، وہ پانی بھی نہیں ہے، ہر چیز بدل گئی ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ اتنے میں ایک بادشاہ کا بیٹا اپنے گھوڑے کو پانی پلانے کے لیے اسی دریا میں پہنچ گئے، اور پہنچنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ اس دریا میں پانی کے اندر ایک عورت کھڑی ہے، ایک حسین و جمیل لڑکی کھڑی ہے۔ اس بادشاہ کا بیٹا اس کے قریب جانا چاہا، اس عورت بولی، وہ عورت کہنے لگی، اے بادشاہ کا بیٹا، خبردار ادھر مت آنا، پہلے کپڑا پھینکو، میں اپنا سطر چھپاؤں گا، اس کے بعد آنا۔ بادشاہ کا بیٹا تھا، کپڑا پھینکا، سطر چھپائی وہ عورت، اس کے بعد بادشاہ کا بیٹا قریب جاتا ہے اور اس عورت کو اٹھا کے گھوڑے میں سوار کر لیتا ہے۔ وہ عورت کہنے لگی، ارے سنو تو کم سے کم میں کون ہوں، میں کوئی عورت نہیں ہوں، میں کوئی لڑکی نہیں ہوں، کم سے کم میری بات تو سنو۔ لیکن وہ بادشاہ کا بیٹا تھا، کچھ نہیں سنا، اس عورت کو اپنے گھر لے گیا اور لے جانے کے بعد قاضی صاحب سے نکاح پڑھوایا، شادی کی، نکاح ہوئی۔ نکاح پڑھنے کے بعد اس سے کچھ بچے پیدا ہوئے۔ وہ عورت تقریباً 5 یا 6 سال عورت بن کے رہی اس کے گھر میں، اور 5 یا 6 بچے بھی اس نے جنی، اور 5-6 بچہ پیدا کرنے کے بعد ایک دن اس نے سوچا کہ ارے میں تو عورت نہیں ہوں۔ 5-6 سال کے بعد اس کو معلوم ہوا، اس نے سوچا کہ میں عورت نہیں ہوں، میں تو مرد ہوں، ایسے ایسے میرے ساتھ ہوا ہے، میں کیا کروں؟ اتنے میں اچانک اس کے ذہن میں بات آتی ہے کہ چلو میں پھر اسی دریا میں ایک دن غسل کر لیتا ہوں۔ ایک دن کپڑا گھر سے لیتی ہے، اور گھر سے کپڑا لینے کے بعد باہر نکلتی ہے، اسی دریا میں نہانے کے لیے اتر جاتی ہے، کپڑا باہر رکھی ہے اور پانی میں ڈبکی لگاتی ہے۔ ڈبکی لگانے کے بعد سر کو باہر کیا تو کیا دیکھتی ہے کہ میں لڑکی نہیں لڑکا بن گیا ہوں۔ اب کیا دیکھتی ہے کہ میں وہی ہوں، وہی مرد ہوں، وہی کپڑا جو پہلے رکھا تھا وہی کپڑا بھی ہے، وہی دریا بھی ہے، وہی سمندر بھی ہے، وہی ماحول بھی ہے، وہی شہر بھی ہے، وہی میں مرد بھی ہوں۔ اس نے کچھ دائیں بائیں نہیں دیکھا، پانی سے باہر آیا، کپڑا لیا، سطر چھپایا، گھر آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ مچھلی تڑپ رہی ہے، مچھلی تڑپ رہی ہے۔ اس نے کہا، اے میری بیوی تم نے مچھلی بنایا نہیں؟ وہ عورت بولی، ارے تم تو بولا تھا کہ نہانے جاتا ہوں، کیا تم نے غسل اب تک کیا نہیں؟ کیا غسل کرنے کے لیے اب تک گیا نہیں؟ وہ کہا کہ اے میری بیوی میں کیا بتاؤں، میں غسل بھی کر لیا ہوں اور لڑکا سے لڑکی بھی بن چکا ہوں اور میری شادی بھی ہو گئی ہے، میں بچہ بھی جن چکی ہوں۔ وہ عورت کہنے لگی، ارے تم یہ کیا بکتے ہو، کیا بچہ، کیا شادی اور کیا لڑکی، کیا ہے یہ معاملہ؟ وہ لڑکا کہنے لگا، وہ مرد کہنے لگا، اے میری بیوی ابھی بتانے کا وقت نہیں ہے، چلو غوث پاک کی بارگاہ میں مسلمان کے بڑے
پیر کی بارگاہ میں چلو اور چل کے ان سے کلمہ پڑھ کے ان کے نانا کا دین قبول کر لو اور مسلمان ہو جاؤ۔ میرے دوستو، میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں وہ عورت اور مرد آتا ہے تو کیا دیکھتے ہیں کہ غوث پاک وہی تقریر بیان کر رہے ہیں، وہی تقریر بیان کر رہے ہیں۔ میرے دوستو، ایک انسان کے لیے 5-6 سال گزرتا ہے اور ایک انسان کے لیے ایک لمحہ۔ وہی انسان تھا جو مچھلی بازار سے لایا، اپنی بیوی کو دیا، مچھلی تڑپ رہی تھی اور اس نے کہا اے میری بیوی اس مچھلی کو اچھے سے بنانا، میں نہا کے آتا ہوں تب اسے کھاؤں گا۔ میرے دوستو، ابھی مچھلی بنی نہیں ہے، بیوی نے اسے پکایا نہیں ہے اور اس نے نہانے گیا تو 5-6 سال کا عرصہ گزر گیا۔ 5-6 سال گزرتا ہے اور لڑکی بن کے شادی بھی ہوتی ہے اور اس سے بچہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ واپس آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ مچھلی تڑپ رہی ہے۔ وہاں سے آگے بڑھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ غوث پاک وہی تقریر کر رہے ہیں، محفل سجی ہوئی ہے، غوث پاک وہیں پر موجود ہے، وہیں بیٹھے ہوئے ہیں، وہی معراج کا واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ غوث پاک نے فرمایا اے لوگو، اگر معراج کا واقعہ سمجھنا ہے تو اس یہودی سے سمجھ لو۔ اس یہودی نے کہا اے میرے آقا عبد القادر، اب سمجھانے کا وقت نہیں ہے، کلمہ پر آئیے اور مسلمان میں داخل کر لیجئے، کلمہ پر آئیے اور مسلمان میں داخل کر لیجئے، ہم سب کو مسلمان بنا دیجئے۔ میرے دوستو، ذرا دیکھو غوث اعظم کی کرامت۔ ابھی تقریر کر رہے ہیں، معراج کا واقعہ بیان ہو رہی ہے اور ادھر وہ انسان جس نے اس واقعے کو جھٹلایا تھا، غوث پاک کی نگاہ دیکھ رہی تھی اور کہہ رہی تھی، غوث پاک کی نگاہ کہہ رہی تھی اور غوث پاک فرما رہے تھے کہ تم نے مجھے جھٹلایا ہے، اب تو دیکھ کے تیرے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ میرے دوستو، وہ لڑکا، وہ مرد واپس جب آیا ہے تو 5 سال کا عرصہ گزار کے آیا۔ ایک غوث اعظم ہے، زمین کے اوپر ہے، تقریر کر رہے ہیں، یہودی نے جھٹلایا، یہودی نے کہا کہ یہ سب بکواس ہے، یہ سب فضول کی باتیں ہیں۔ غوث پاک کی نگاہ دیکھ رہی تھی اور غوث پاک یقیناً فرمائے ہوں گے کہ اچھا تم جھٹلاتے ہو، آگے تو بڑھو۔ جو ہی آگے بڑھا ہے اب وہ لڑکا نہیں رہا، وہ مرد نہیں رہا، مرد سے وہ عورت بھی بنا، عورت بننے کے بعد شادی بھی ہوتی ہے اور اس سے بچہ بھی جنم لیتا۔ یعنی اس راجا کے بیٹے کے ہاں، اس بادشاہ کے بیٹے کے ہاں وہ مرد عورت بن کے 5 یا 6 سال گزارا اور شادی ہونے کے بعد ہر ایک سال میں ایک بچہ بھی پیدا کی، ایک بچہ جنی، اور 6 سال میں یا 5 سال میں 4 یا 5 بچہ اس نے جنی اور پیدا کی۔ اس کے بعد واپس آئے تو کیا دیکھتے ہیں؟ واپس آئے تو کیا دیکھتے ہیں؟ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اللہ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اے میرے بندو، جب میرے محبوبین کے بارگاہ میں تم جاؤ تو دل کو سنبھال کے رکھنا، اس لیے کہ وہ تمہارے دل کی کیفیت کو جانتے ہیں۔ غوث اعظم کے سامنے یہودی نے جھٹلایا تھا، غوث اعظم اس کی دل کی کیفیت کو جان چکے تھے، اس لیے کرامت دکھا کے اسے بھی مسلمان بنا دی۔ تو یہ غوث اعظم کی کرامت ہے، کرامت۔ تو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خبردار، ہوشیار، جب میرے ولی کی بارگاہ میں تم جاؤ گے تو سنبھل کے جانا، دل کو سنبھالنا، تمہارے دل کی کیفیت کو وہ جانتے ہیں، تمہاری حقیقت کو وہ جانتے ہیں۔ اس لیے کسی ولی کی بارگاہ میں جاؤ تو دل سے دعا کرو، اے مولا ہم تیرے فلاں بندے، فلاں نیک انسان، تیرے دوست جو ہیں ان کی بارگاہ میں پہنچ گئے، مولا ان کے صدقے میں ہماری ہر جائز تمنا کو پوری فرما۔ جب ہم کسی ولی کا وسیلہ لیں گے اور دعا کریں گے تو یقیناً ہم سب کی دعا قبول ہوگی۔ غوث اعظم فرماتے ہیں، ایک مرتبہ غوث اعظم
رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خانقاہ میں بیٹھ کے اعلان فرماتے ہیں کہ میرا قدم تمام ولیوں کے گردن میں ہے۔ میں نے کہا نا کہ تمام ولیوں کا سردار غوث اعظم ہے۔ اب غوث اعظم فرماتے ہیں کہ تمام ولیوں کے گردن پر میرا قدم ہے۔ اس وقت خواجہ غریب نواز کے کان میں آواز پہنچی اور خواجہ غریب نواز سنجر کے زمین سنجر میں خرسان کے کھیت میں موجود تھے۔ خواجہ غریب نواز کے کان میں جو ہی آواز پہنچتی ہے، خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں اے غوث پاک، آپ کا قدم صرف میرے گردن میں نہیں بلکہ یہ سر بھی، آنکھیں بھی، یہ دل بھی، جگر بھی۔ اے غوث، آپ کا قدم صرف میرے گردن میں نہیں، یہ سر بھی ہے، آنکھیں بھی ہے، یہ دل ہے، جگر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ اللہ کے ولی بغداد میں ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا قدم تمام ولیوں کے گردن پر، اور غوث اعظم بغداد میں ہے، خواجہ سنجر میں ہے، خرسان کے کھیت میں ہے۔ آواز سنتے ہیں، کان میں آواز پہنچتی ہے، کہتے ہیں اے میرے غوث، آپ یہ کیا کہتے ہیں کہ آپ کا قدم صرف گردن پر نہیں؟ میرے غوث، گردن پہ نہیں، یہ دل بھی ہے، یہ جگر بھی ہے، یہ آنکھیں بھی ہے، یہ سر بھی ہے، جہاں چاہو قدم رکھو غوث اعظم، سب جگہ آپ کے لیے حاضر ہے۔ اے میرے غوث، جہاں آپ قدم رکھیں گے آپ رکھ سکتے ہیں۔ آپ اللہ کا وہ ولی ہے کہ تمام ولیوں کا شہنشاہ غوث اعظم ہے، تمام ولیوں کا بادشاہ غوث اعظم ہے۔ کل 11ویں شریف ہے، کل ہم 11ویں شریف منائیں گے غوث پاک کے نام پر۔ جہاں ہم فاتحہ کریں گے وہی فاتحہ میں اپنا بھی مقدر کے لیے غوث پاک کی بارگاہ میں سوال کیجئے اور کہیے اے غوث اعظم، آپ تو اللہ کا ولی ہے، تمام ولیوں کا سردار ہے، آپ کا قدم صرف گردن پہ نہیں، آپ کا قدم تو دلوں میں ہے، آپ کا قدم جگر میں ہے، آپ کا قدم سر پر ہے، آپ کا قدم آنکھوں میں ہے۔ اے غوث اعظم، آج ہمارے لیے آپ دعا کر دیجئے کہ ہم فلاں مصیبت سے چھٹکارا پا جائے، فلاں تمنا پوری ہو جائے، میری گناہ معاف ہو جائے، فلاں چیز، فلاں تمنا، فلاں مراد پوری ہو جائے۔ اے میرے دوستو، کل 11ویں والے پیر کے نام پر ہم دعا کریں گے اور اللہ سے 11ویں والے پیر کے صدقے میں مانگیں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ غوث اعظم کے صدقے میں وہ دعا قبول فرمائے گا، اور غوث اعظم کے نام کی برکت سے اللہ اسے قبول فرمائے گا اور اسے دے گا بھی۔ اور کم سے کم کچھ نہ ہو سکے تو غوث پاک کا نام لے کے کہیے اے غوث اعظم، آپ تو اللہ کا ولی ہے، آپ تو تمام ولیوں کا شہنشاہ ہے، تمام ولیوں کا بادشاہ ہے، آپ میرے لیے دعا کر دیجئے۔ اللہ کی بارگاہ میں آپ کا بہت بڑا مرتبہ ہے، میرے لیے دعا کر دیجئے۔ اللہ میری دعا، اللہ میری خطا کو معاف کر دے، اللہ میری جائز تمنا کو پوری فرما دے۔ میرے دوستو، کل اپنے اپنے مقدر پہ مانگنے کا دن ہے۔ 11ویں والے پیر کے نام پر 11ویں والے پیر کا صدقہ مانگ لو، یقیناً اللہ اسے عطا فرمائے گا اور قبول بھی فرمائے گا۔ میرے دوستو، کل دعا کیجئے، شہنی رکھے، پانی رکھے، جو بھی رکھے۔ میں نے اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث پاک کا جملہ ہے کہ انسان جب مر جاتا ہے اس کی روح ختم نہیں ہوتی ہے، اس کی روح جو ہے جمعرات کی شام سے لے کے جمعرات کی شام کو اپنے گھر میں آتی ہے، اور جمعرات کی شام سے لے کے جمعہ کی شام عصر تک وہ روح جو ہے اپنے اپنے گھر میں رہتی ہے، اور اپنے گھر میں رہ کر کے دیکھتی ہے کہ میرے نام پر کون صدقہ کرتا ہے، کون خیرات کرتا ہے، کون لٹاتا ہے۔ اور میرے دوستو، دن بھی دیکھو کتنی برکت والی دن ہے کہ جمعہ کا دن ہے، 11ویں شریف ہے، آج جمعرات ہے، آج نماز مغرب کے بعد یقیناً ہم سب کے خاندان کی روح، جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کی روح اپنے اپنے گھر آئی ہوگی اور دیکھ رہی ہوگی کہ میرے خاندان میں میرے بچے، میرے خاندان میں میرے بھائی، میرے رشتہ دار، میرے خاندان
خاندان والے میرے نام پہ کیا صدقہ کرتے ہیں، میرے نام پہ کیا لٹاتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں اے لوگو، تمہارے ماں باپ ہو، بھائی بہن ہو، خاندان ہو، رشتہ دار ہو، جو بھی تمہارے خاندان میں مر گیا ہے، انتقال کر گیا ہے، ان کی روح جمعرات کی شام کو تمہارے گھر میں یعنی اپنے اپنے گھر میں آتی ہے اور دیکھتی ہے کہ میرے نام پہ کیا صدقہ کرتا ہے، کیا خیرات کرتا ہے۔ میرے دوستو، وہ روح ہے جو اس میں دو روایت ہے۔ ایک روایت ہے مختصر سنیے، آقا کریم فرماتے ہیں کہ جب انسان انتقال کرتا ہے، قبر میں اس کو دفنایا جاتا ہے، اس کی روح جمعرات کی شام کو قبر سے نکل کر اپنے گھر میں آتی ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ گھر کے بیچوں بیچ آنگن میں کھڑی ہو جاتی ہے اور جمعرات کی شام سے لے کے جمعہ کی عصر تک وہیں کھڑی رہتی ہے اور اپنے گھر والوں سے کہتی ہے اے لوگو، میں سب کچھ چھوڑ کے گیا ہوں، میرے نام پہ صدقہ کرو، میرے نام پہ خیرات کرو۔ اور دوسری روایت ہے کہ وہ روح جو ہے اپنے گھر کے چھت پر آ کے کھڑی ہوتی ہے اور دیکھتی ہے کہ میرے خاندان والے، میرے رشتہ دار، میرے بھائی بہن، میرے ماں باپ یعنی جو زندہ ہے دنیا میں، وہ میرے نام پہ کیا صدقہ کرتے ہیں، میرے نام پہ کیا خیرات کرتے ہیں۔ وہ دیکھتے رہتی ہے، اگر اس کے نام پہ صدقہ کرتے ہیں اس کے گھر والے، وہ روح خوش ہوتی ہے اور دعائیں دیتے ہوئے گھر سے واپس جاتی ہے، اور اگر صدقہ نہیں کرتے ہیں وہ روح جو ہے بد دعا دیتے ہوئے گھر سے ناراض ہوتے اپنے قبر میں تشریف لے جاتی ہے اور گھر سے واپس ہو جاتی ہے۔ اس لیے میرے نبی فرماتے ہیں کہ جمعرات کی شام سے لے کے جمعہ کی عصر تک اپنے خاندان کے نام پہ صدقہ کرو، کچھ نہ ہو سکے تو ایک گلاس پانی پر یہ فاتحہ پڑھو، ایک گلاس پانی ہی اپنے خاندان کے نام پہ صدقہ کرو۔ تو میرے دوستو، آج دن بھی جمعرات کا ہے، رات بھی شب جمعہ کی ہے اور رات بھی جمعہ کی ہے، کل جمعرات جمعہ کا دن ہے اور 11ویں شریف کا بھی دن ہے۔ جہاں فاتحہ اپنے 11ویں والے پیر کے نام پہ کراؤ، وہیں اپنے ماں باپ کا بھی نام لو، اپنے خاندان کا بھی نام لو، جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے بھی نام لو، تاکہ 11ویں والے پیر کے صدقے میں اللہ تعالیٰ تمہارے ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دے گا، خطا کو معاف فرما دے گا۔ تو میرے دوستو، ہر جمعرات یا جمعہ کو اپنے خاندان کے نام پہ جو لوگ چلے گئے ہیں ان کے نام پہ صدقہ کرو، جو چیز جائز ہے۔ اگر کچھ نہ ہو سکے تو کم سے کم فاتحہ ہی پڑھ دو، یہ بھی نہ ہو سکے تو ایک گلاس پانی اس مرحومین کے نام پہ صدقہ کرو، تاکہ جو روح ہے ہمارے خاندان، آپ کے خاندان کے لوگ جو پہلے چلے گئے ہیں، تاکہ وہ مرحوم اپنے اپنے گھر میں آئے تو دیکھے اور گھر کو دیکھ کے خوش ہو جائے اور کہے کہ مولا پروردگار، آج میرے نام پر ان لوگوں نے صدقہ کیا ہے، مولا میرے خاندان پر فضل فرما، رحم فرما، اور دعائیں دیتے ہوئے وہ روحیں جو ہے واپس اپنی جگہ میں چلی جائے۔ یہ سال میں یا مہینے میں نہیں، ہر جمعرات کو، ہر جمعہ کو، ہر جمعرات کی شام، ہر جمعہ کے دن روحیں جو ہے اپنے گھر میں موجود رہتی ہے۔ یہ آقا کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے لوگو، جو لوگ تم کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں، چاہے تمہاری ماں ہو، تمہارا باپ ہو، تمہارے بھائی ہو، تمہارے رشتہ دار ہو، بہن ہو، کوئی بھی ہو جو چلے گئے ہیں، ان کی روح جمعرات کے شام کو تمہارے گھر میں آتی ہے اور تمہاری خیریت کو دیکھتی ہے۔ اب آقا کریم فرماتے ہیں کہ لوگ اس دنیا سے کچھ لے کے نہیں جاتا ہے، خالی ہاتھ لے کے آیا ہے، خالی ہاتھ جا رہا ہے، کچھ نہ لے کے آیا نہ لے کے جا رہا ہے۔ ہاں، اس کے ساتھ 3 چیزیں ہوتی ہے۔ کتنی چیز؟ 3 چیز۔ بہت علم کی بات ہے یہ، غور سے سنیے۔ ایک اعمال، صدقہ جاریہ،
جیسے ہم لوگوں نے مسجد بنائی، آپ نے چندہ دیا، وہ صدقہ جاریہ کہلائے گا۔ جب تک یہ مسجد قائم رہے گی، لوگ اس میں نماز پڑھیں گے، لوگ اس میں تسبیح اور کلمہ پڑھیں گے، یعنی رب کی عبادت کریں گے، تب تک بنانے والوں کے نام اعمال میں ثواب ملے گا۔ تب تک اس بنانے والے یا اس میں حصہ لینے والے کو ثواب دیا جائے گا، نہ عبادت کرنے والوں کی ثواب میں کوئی کمی ہوگی، نہ اس کو بنانے والے کی عبادت میں کوئی کمی ہوگی، اور نہ اس کو مسجد کو بنانے والوں کو کی ثواب میں کوئی کمی ہوگی۔ نہیں، اس کو صدقہ جاریہ کہتے ہیں، یعنی جب تک مسجد کا چندہ دینے والا مسجد کو بنایا ہے اور چندہ دیا ہے، وہ مسجد جب تک قائم رہے گی اور اس میں لوگ نماز پڑھیں گے، عبادت کریں گے، تو عبادت کرنے والے کو اس کا ثواب دیا جائے گا اور بنانے والے کو اس کا ثواب دیا جائے گا۔ یہ کب تک دیا جائے گا؟ جب تک مسجد باقی رہے گی تب تک دیا جائے گا۔ تو یہ صدقہ جاریہ جب کوئی کر کے گزرتا ہے، اس کو اس کے نام اعمال پر مرنے کے بعد بھی فرشتہ اس ثواب